صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر سنت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، دور سنت سے ہوئی جاتی ہے تیری امت، آہ فیشن کی ہے یلغار رسول عربی، سنتوں کا ہو عطا درد مسلمانوں کو، دور فیشن کی ہو بھرمار رسول عربی۔ حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کیا کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ تو میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں زیادہ ہنستا ہے وہ بڑھاپے میں زیادہ روتا ہے، جو مالداری میں ہنستا ہے وہ فقر و فاقہ میں روتا ہے، جو زندگی میں ہنستا ہے وہ موت کے وقت روتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ایسے نوجوان کے پاس سے گزر ہوا جو ہنس رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے نوجوان، کیا تو نے پل صراط کو پار کر لیا؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ پھر پوچھا، مگر اس نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا، پھر کس بات پر ہنس رہے ہو؟ پھر کس بات نے تمہیں ہنسنے پر مجبور کر دیا؟ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس نوجوان کو کبھی دوبارہ ہنستے نہ دیکھا۔ اے قہقہا لگانے والوں، کان کھول کر سن لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، قبر اس کے کہ موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا رشتہ حیات اس دنیا سے منقطع کر دے۔ چھٹ پٹ توبہ کر کے نیکیاں کمانے میں لگ جائیے، خوف خدا سے آنسو بہائیے، کیونکہ رونا اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ جو بندے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا داروں کے پاس روتے ہیں، سرمایہ داروں کے پاس جا کے روتے ہیں، سیٹوں اور امیروں کے پاس جا کر روتے ہیں، لیکن اپنے رب عز و جل کو بھول جاتے ہیں، مالک حقیقی کو بھول جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے مالک حقیقی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے گڑ گڑائیں، اس کی بارگاہ میں آ کر کے روئیں۔ اب رو کر تو دیکھیں کہ میرا مالک و مولا اپنی بارگاہ میں رونے والوں کو کس قدر پسند فرماتا ہے۔ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں اس کو دودھ ملتا نہیں۔ جب بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں اپنے تمام کام کاج کو موقوف کر دیتی ہے، کتنا ہی ضروری کام ہو اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اور پھر اپنے بچے پر توجہ دیتی ہے، اس کو دودھ پلاتی۔ تو پتہ چلا
کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو رب عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے، میرا مولا اس کو پسند فرماتا ہے، اور ایسا پسند فرماتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو اپنی بارگاہ کا مقبول بنا دیتا ہے۔ رونے سے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ آؤ اٹھاؤ قرآن اور پڑھو آپ، تب آپ کو پتا چلے گا میرا تمہارا ساری کائنات کا مالک حقیقی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یبکون ویزیدہم خشوعا، روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے۔ اور پڑھو قرآن، میرا رب فرماتا ہے اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل میں پڑے ہوئے ہو؟ قرآن میں ایک اور مقام پر میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں کم ہنسو ورنہ آخرت میں زیادہ رونا پڑے گا۔ مجھے اس ہنسنے والے پر، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری، مجھے اس ہنسنے والے پر تعجب ہوتا ہے جس کے پیچھے جہنم ہے اور جہنم کا خوف اس کے دل میں نہیں۔ اگر جہنم کا خوف دل میں ہوتا تو ہنسی نہیں آتی، وہ کبھی نہیں ہنستا۔ بزرگ فرماتے ہیں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر نصیحت کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ جی ہاں، زیادہ ہنسنا دل مردہ کر دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے نصیحتیں اس پر اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ رونے سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو کم ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ اگر آپ مذاق مسخری اور فضولیات سے بچنا چاہتے ہیں تو نیکوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کریں۔ الحمدللہ آپ کی اسی مسجد میں ہر روز ظہر کے بعد درس ہوتا ہے، فجر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، مسئلے مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء سپارہ گاؤں برہان چوک کے پاس غوثیہ مسجد میں سنت و بھرا اجتماع ہوا کرتا ہے۔ اور ایک خوشخبری یہ بھی آپ کے لیے کہ انشاءاللہ الکریم کل 28 اور 29 تاریخ کو بہت عظیم الشان اجتماع ہونے کے لیے جا رہا، 2 روزہ عظیم الشان اجتماع ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی محفلیں ہیں، یہ جو اجتماعات ہیں یہ اللہ والوں کی محفلیں ہیں، اور اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے اللہ پاک ہمیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں، بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ ہاں ان اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنے کی برکت سے عبادتوں میں جی لگتا ہے، سجدوں میں لذتیں آتی ہیں، قرآن کی تلاوت میں مٹھاس ملتا ہے۔ ہاں ان اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھو گے تو یقیناً تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا تم دنیا میں جس کی ساتھ محبت کرو گے قیامت کے روز تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ غور کر لیں آپ، آج کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ؟
ہمارے دل کے زیادہ قریب؟ کون ہے ہمارے دل میں بسا ہوا؟ کیا واقعی ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم ان علماء کرام سے، ان مبلغین سے محبت کرتے ہیں؟ ان مدرسین سے، ان ائمہ کرام سے محبت کرتے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ قیامت کے روز بھی اللہ پاک ان کا قرب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور یقین جانیں، قیامت کے روز اگر اچھوں کا قرب مل گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل گیا، تو پھر بیڑے ہی پار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے۔ موت تو آنی ہے اور ضرور آنی ہے، نہ جانے آج ہی کسی کو موت آ جائے، لیکن نادان انسان کئی سالوں کی پلاننگ کرتا ہے، کئی سالوں کی، مجھے یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، محل بھی بنانا ہے، گاڑی بھی خریدنا ہے، بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے، انجینئر بھی بنانا ہے، تو یوں بنانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں بستی میں اسٹیٹس بلند کرنا ہے، اور جناب سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ سے تم کو اللہ عز و جل کے قریب بھی تم کو ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ارے قیامت کے روز سب چیز کا سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، طاقت دی تھی کہاں خرچ کی، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، عقل سلامت تھی اس کا استعمال کیسے کیا؟ ارے خوبصورتی بیٹی تھی، اتنی نعمتوں سے تم کو نوازا تھا، اے میرے بندے ذرا بتا اتنی نعمتیں پانے کے بعد تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا تو نے میری عبادت کی؟ کیا تو نے مجھے راضی کرنے والے کام کیے؟ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ یہ نادان انسان اتنی پلاننگیں کرتا چلا جاتا، رکتا ہی نہیں، اور رکنے کا نام ہی نہیں تیرا، نہ جانے کہاں تک کی سوچتا ہے، حالانکہ موت سر پر کھڑی۔ کسی نے کیا خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ 100 برس کا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن خبر تو پل کی بھی نہیں ہوتی کہ ابھی زندہ ہیں، اگلی گھڑی میں کیا ہونے والا پتہ ہی نہیں۔ ابھی تو جناب سے پکارا جا رہا ہے، کل مسجد کی میناروں سے آواز آئے گی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، مرحوم کی نماز جنازہ فلاں ٹائم پڑھائی جائے گی۔ تو ہمیں اپنے کل کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی قبر کی بھی فکر کرنا چاہیے، اور میدان محشر میں سوالات جو ہوں گے ان کے جوابات کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک محافل میں شرکت کرنے، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنے اور ان کا قرب پانے کی توفیق